اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے تفسیر کرنی ہے سورہ انفال اور سورہ براءت یا سورہ توبہ کی۔ پہلی سورت سورہ انفال ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 75 آیتیں ہیں، یعنی 75 آیتیں، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورت آئے گی وہ سورہ توبہ ہے۔ آپ دھیان دیں گے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سورت شروع ہوتے وقت بسم اللہ لکھوانے کی تھی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا۔ اور سورہ توبہ کا مضمون سورہ انفال کے مضمون کے بالکل مشابہ تھا۔ دونوں میں قتال فی سبیل اللہ کا مضمون۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مصحف لکھوایا تو اس وقت اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں یا ایک صورت ہے، تو انہوں نے الگ الگ لکھ دیا اور بسم اللہ نہیں لکھی۔ بعض لوگ اور وجہ بیان کرتے ہیں، وہ ہم سمجھائیں گے، لیکن یہ دونوں شبیہ ہیں، دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے، اس لیے ان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ سورہ انفال پہلے رکھی گئی۔ یہ سورہ انفال مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ شریف میں جو صورتیں اترتی ہیں اس میں زیادہ تر مسائل احکام ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی قتال فی سبیل اللہ کا مضمون ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کے معنی ایڈیشنل، ایکسٹرا، آپشنل، اور نفل سے مراد مال غنیمت بھی لیا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد مال غنیمت ہے، کیونکہ مال غنیمت مفت میں آتا ہے، اور بہت سارا مال ہارڈ ورک کیے بغیر ساتھ لگ جاتا ہے، اس لیے وار بوٹی کو انفال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انفال اور مال غنیمت کے احکام مذکور ہیں۔ ایک بات تو یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ہم سے پہلی شریعت میں بھی جہاد فی سبیل اللہ مشروع تھا۔ ان کے یہاں جب مال غنیمت آتا تو مال غنیمت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مال غنیمت کو ویسا ہی رہنے دیا جاتا، سارا ایک میدان میں جمع ہوتا۔ جب سب سیٹل ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، سب کچھ کام ڈاؤن ہو جائے، پھر اعلان کرتے تھے پیغمبر کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت ہو کل صبح 10 بجے فلاں میدان میں لا کر جمع کر دے۔ تو سب اپنا اپنا جو کچھ انہوں نے لیا ہوتا وہ وہاں لا کر جمع کرتے۔ پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور سارا مال غنیمت کھا جاتی۔ یہ علامت ہوتی کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا۔ تو ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال غنیمت حلال ہوا۔ یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا جو مال غنیمت آیا وہ غزوہ بدر میں آیا تھا۔ اس وقت تک ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ بھئی مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو 2 واقعے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جوانوں میں اور بڈھوں میں تھوڑا آرگیومنٹ ہو گیا۔ جوان کہنے لگے کہ لڑائی ہم نے لڑی ہے، مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، اور بڈھے کہہ رہے تھے کہ ہم پیچھے سے تمہاری پشت پناہی کر رہے تھے، ہم نہ ہوتے تو تم کہاں سے لڑتے، مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، ہم بڈھے ہیں، ہم کو زیادہ ضرورت ہے تم سے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس صورت کے شروع میں ہی کہا کہ یسألونک عن الانفال، لوگ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کہہ دو کہ قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اصل ملک تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح شانتی سے رہو۔ یہ جھگڑا اچھا نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے یہ کیا کر دیا تم نے۔ اصلحوا ذات بینکم، جوانوں اور بڈھوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اسے کیا معلوم ہوا، کسی بھی کام کو، سوسائٹی کو، آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے جوانوں کے جوش اور بڈھوں کے ہوش دونوں کی ضرورت ہے۔
اگر صرف جوانوں کا جوش ہی جوش ہو تو بھی ترقی نہیں ہوتی، اور صرف بڈھوں کا ہوش ہی ہوش ہو، کچھ حرکت ہی نہ ہو، بڈھے بیٹھے بیٹھے پلاننگ ہی کرتے رہیں، سوچتے ہی رہیں، تو بھی کام آگے نہیں بڑھتا۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ سفید داڑھی والے بھی چاہیے جو حکمت اور مصلحت عملی سکھائیں، اور جوان سیاہ داڑھی والے بھی چاہیے جو آگے بڑھیں اور قدم اٹھائیں۔ دونوں مل کر کے جب کام کرتے ہیں تو پھر صحیح کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ بھئی دونوں مل کر آپس میں صلح صفائی سے رہیں، اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رسول کا کہنا مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رسول اگر کہیں کہ مال غنیمت کسی کو نہیں ملے گا، کہہ دو ٹھیک ہے، جیسا اللہ رسول نے کہا ہم کو نہیں چاہیے مال غنیمت، جو فیصلہ ان کا ہوگا ہم اس کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں شش و پنج مت کرو اور سوچ بچار مت کرو، یہ سمجھیے کہ ہدایت فرمائی۔ آگے ایمان والوں کو کہا نا ایمان والے ہیں، ایمان والے کون ہوتے ہیں، ذرا ان کا ڈیفینیشن بیان کیا۔ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جن میں 5 صفات ہیں۔ اللہ کا نام لیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بال جو ہیں کھڑے ہو جائیں، اور توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رہے۔ ایسا نہیں کہ کیجولی ادھر ادھر سوچ رہے ہیں، ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر اس پر گرتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں اللہ نے۔ نہ، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا نام لیا جائے، فوراً چونک جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے ایک قدم نہیں بڑھاتے۔ حضرت عمر کے بارے میں آیا وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ کتاب اللہ، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ دے حضرت عمر فوراً رک جاتے تھے، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو جو اللہ کا نام لیا جائے تو کہاں اٹھتے۔ اور نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ ابھی رمضان میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ ایمان کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت یہ کہ ان میں توکل ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت سخی ہیں، راہ خدا میں خرچ بہت کرتے ہیں۔ جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کچھ کچے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ناقص الایمان بھی ہوتے ہیں، کچھ کامل الایمان ہوتے ہیں۔ کامل الایمان پکے ایمان والے وہ ہیں جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے۔ آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے ایمان والوں کو رب کے یہاں بڑے اونچے اونچے درجے ملیں گے، مغفرت ملے گی، رزق کریم ملے گا، عزت والی روزی ملے گی۔ آگے یہ ہدایت دینے کے بعد پھر غزوہ بدر کا تذکرہ شروع کیا۔ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ یا حق کام کے واسطے، اور مومنین کی ایک جماعت راضی نہ تھی نکلنے پر، اور حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی ڈسپیوٹ کر رہے تھے، اپنی ڈیبیٹ کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے، حالانکہ ان کے سامنے بات واضح ہو چکی تھی۔ ان میں سے بعض کا حال یہ تھا کہ گویا موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور موت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں انٹیلیجنس ملی کہ مکہ کے مشرکین کا ایک بڑا سردار ابو سفیان ایک قافلہ لے کر تجارت کے لیے اوپر شام سیریا نارتھ گیا ہوا تھا، اور واپس آ رہا ہے، اور مدینہ کے سائیڈ سے کٹ کر کے اب جانے والا ہے۔ تو اس قافلے کو لوٹ کر کے مال غنیمت لے سکتے ہیں۔ اب یہ اس قافلے کو لوٹنا صحیح تھا یا غلط؟ آپ بتاؤ، سوچو۔ وہ قافلے والے جو تھے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، سوچو۔ وطن سے بھگایا تھا، 13 سال تک مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم کیا تھا، ان کی دکانوں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی جائیداد پر، زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، سونا چاندی پر قبضہ کر لیا تھا، لکھو خواہ کا وہ غبن اور ہڑپ کر گئی تھے، اور پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، کفن کے ساتھ مکے سے باہر نکالا تھا، کسی کو ایک پیسہ بھی ساتھ لے کر جانے نہیں دیا تھا، ایسے ہی کفن پہنا کر نکالا تھا وہاں سے۔ تو ان کے لیے بالکل جائز تھا، اگر وہ اس قافلے کو لوٹتے تو وہ تو تھوڑی سی رقم ہوتی اس کے مقابلے میں جو انہوں نے وہاں پر لوٹا تھا اور غصب کیا تھا۔
تو عقلی طور پر بالکل درست تھا. انٹرنیشنل لا بھی تھا کہ جو آپ کا مال کھائے تو آپ اس کا مال لے سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں تھا اس کے لوٹنے میں, آپ لے سکتے تھے. تو حضور نے مشورہ کیا, سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلنا چاہیے, اس کو انٹرسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو روک ڈالنی چاہیے. اب چلے. حضور نے چونکہ اس میں کوئی خاص لڑائی کا امکان نہیں تھا, اس قافلے میں تو صرف 60 آدمی تھے, اور 60 آدمی سے مقابلے کے لیے تو تھوڑے سے آدمی بھی کافی ہیں. اس لیے مکہ مدینہ منورہ سے جب چلے ہیں تو حضور نے اعلان فرما دیا اور چل پڑے لوگ. اب جو ہے زیادہ تیاری بھی نہیں, گھوڑے بھی نہیں, اونٹ بھی نہیں, ہتھیار بھی نہیں, ایسے ہی چل دیے اور پیدل چل دیے. اس زمانے میں تو پیدل چلنے کا بہت رواج تھا, طاقتور لوگ تھے, میلوں کے میل پیدل چلتے تھے, تو پیدل چلنا شروع کر دیا. صرف 72 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے اور 313 آدمی تھے. اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے, تھک جاتے تو ایک سوار ہوتا, دوسرا نیچے اتر جاتا, پھر دوسرا سوار ہوتا, تیسرا نیچے اتر جاتا. ایک اونٹ پر 3 آدمی سواری کرتے تھے. ایک اونٹ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اور عبداللہ ابن رواحہ, یہ 3 شریک تھے. تو حضور کے چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں کہتے حضور آپ بیٹھے رہو, ہم آپ کے لیے چلتے ہیں. آپ فرماتے نہیں, تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں اور میں اجر و ثواب سے مستغنی نہیں, مجھے بھی چلنے کا اجر چاہیے. حضور خود بھی چلتے. اس طرح سواری آگے چلی, اور چلتے چلتے راستے میں ابھی ایک جگہ پہنچے تھے کہ وہاں سے خبر آئی کہ بھئی مکہ والوں کو علم ہو گیا کہ مدینہ والے نکلے ہیں اس قافلے کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے جلدی سے فٹافٹ وہاں تیاری کی اور 1000 آدمیوں کا لشکر روانہ ہو گیا مدینہ والوں پر چڑھائی کرنے اور ان کو مارنے کے لیے. راستے میں حضور کو انٹیلیجنس ملی کہ بھئی یہ ادھر سے یہ ہوا ہے. تو حضور نے مشورہ کیا کہ کیا کریں, ہم لوگ اس قافلے کو لوٹیں یا پھر ادھر جائیں. تو مشورہ کے انتظار میں تھے. کچھ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ لڑائی نہیں کرنی ہے, قافلے کو لے لو اور اس سے جو مال آئے اس سے ہم تھوڑے سے ہتھیار خریدیں گے, کچھ طاقت جمع کریں گے, پھر لڑائی میں آئیں گے. دوسروں نے کہا کہ نہیں حضور ادھر چلو. اب اس میں حضور مشورے کے اندر, حضور کی عادت بہت مشورہ کرنے کی تھی, تو مشورے کے اندر حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور کی رائے اس طرف کی ہے تو انہوں نے ذرا جوش والی تقریر کی. پھر حضرت سعد ابن معاذ نے جوشیلی تقریر کی کیونکہ حضور انصار کا جواب سننا چاہتے تھے. مقداد ابن الاسود نے کہا کہ حضور آپ چلیے ادھر اس فوج کی طرف, ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑائی کریں گے, ہم آپ کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے. سعد ابن معاذ نے کہا اگر آپ نے ہم کو کہا کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم دریا میں بھی دوڑا دیں گے, آپ بالکل فکر نہ کرو, ہم انصار آپ کے ساتھ ہیں. حضور کا چہرہ کھل گیا اور حضور نے فیصلہ کر لیا کہ اس قافلے کو چھوڑو, اب ادھر چلتے ہیں. تو چنانچہ راستے سے ڈیٹور کر لیا اور بدر کی طرف چل دیے. بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹرز پر ہے. تو وہاں پہنچے اور ادھر سے وہ فوج بھی آ گئی. اب یہ پہلی لڑائی تھی, پہلی لڑائی ہے, بڑی لڑائی. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی تھی لیکن بڑی لڑائی پہلی ہونے والی تھی. اور وہاں سے وہ لوگ ہتھیار لے کر لیس ہو کر بالکل پورے رعب کے ساتھ اور تکبر اور فخر کے ساتھ, اور یہ ارادہ کہ بس اب تو کچل ہی دینا ہے, سبھی کو مار دینا ہے, ختم ہی کر دے, فنا کر دینا ہے ان کو, اس نیت سے سب چلے ہیں بڑے جوش کے ساتھ. اور ابو جہل بہت غرور میں ہے, نشے میں ہے. ایک ایک کے پاس جا کر اس نے چلو چلو چلو, یہ ابی ابن خلف کو نہیں آنا تھا, اس کو بھی کہا کہ چلو. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا ہے. کہا نہیں تو نہیں پیچھے رہا تو پھر دوسرے لوگ بھی پیچھے بزدل ہو جائیں گے. اس کو بھی زبردستی نکالا. تو اوروں کو بھی بڑے بڑے سردار آئے. اب ادھر یہاں پر میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سمجھیے کہ تیاری کی, اور اب جہاں پڑاؤ انہوں نے کیا تھا کہ جس طرف کنواں تھا اور نرم زمین تھی ادھر قبضہ کر لیا تھا, اور ادھر جو ہے وہ سخت زمین, دھول بہت, پانی نہیں. تو فکر تھی. اب اللہ رب العزت والجلال نے پہلا تو یہ کام کر دیا, آسانی کر دی کہ ایک دم سے بارش برسا دی, تو وہ دھول ساری سیٹ ہو گئی, اور وہ تھوڑے بہت لیک اور پونڈ پانی جمع ہو گیا, تو جانوروں کے لیے پانی پینے کا مل گیا. کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا تو ان کا آدمی بھی ادھر کنواں پانی لینے آتا, ادھر سے یہ لوگ بھی جاتے. ایک غلام ان کا آیا ہوا تھا تو صحابہ اس کو پکڑ کر لائے, اس کو پوچھنے لگے ارے تمہارے فوج میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اب وہ پٹائی کرتے اس کی. اب وہ جھوٹ بول رہا.
وہ بہت آدمی ہیں، 3000 آدمی ہیں، اور پھر اس کی پٹائی کرتے. اور تو اب وہ جب جھوٹ بولتا تو پٹائی کرتے، سچ بولتا تو چھوڑ دیتے. وہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم تو چھوڑ دیتے، پھر کہتا کہ اتنے 1000 آدمی ہیں تو مارتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی اس کو کیوں تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو؟ تو بلاؤ اس کو. وہ پوچھا کتنے آدمی ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. فرمایا کہ اس کو پوچھا کہ بھئی اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں تمہارے یہاں کھانے کے لیے؟ تو کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. حضور نے کہہ دیا حساب سیدھا ہے، ایک اونٹ میں 100 آدمی کھا سکتے ہیں، تو ان کی فوج میں 1000 آدمی ہیں، جاؤ چھوڑو اس کو جانے دو. اب جو ہے یہ تو حضور کے اور اندر اندر جو قریب کے لوگ تھے ان کو پتا تھا، سب کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہے، اتنے آدمی ہیں. حضور نے اس کو دبا کر رکھا کسی کو پتہ نہ چلے، کہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھی مرعوب نہ ہو جائیں کہ ہم کم ہیں، ہم تو 313 ہیں اور وہ تو 1000 ہیں، تو ڈریں گے کیسے. اس لیے حضور نے کہا کسی کو بتانے کا نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات کو خیمہ تھا تو اس میں بہت روئے خدا کے سامنے، اور یہ ایک ہی دعا کی جائے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ چھوٹی سی ٹولی لے کر آیا ہوں، اگر یہ جو مر گئے مار دیے گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. ہم تو اس جہاد میں نکلیں تیری عبادت کو قائم کرنے کے لیے، خود جہاد بھی ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کو کوئی نہیں کرے گا. پھر یہی مر گئے تو اس عبادت کو کون کرے گا؟ اللہم انزل نصرک، اللہ تو تیری مدد نازل کر دے. بس بہت رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پاس تھے، وہ بھی آمین آمین کر رہے ہیں. جب بہت رو لیے تو صدیق اکبر نے دیکھا حضور کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، تو چادر مبارک کندھے پر رکھی اور تسلی دی کہ حسبک یا رسول اللہ، اللہ تعالی ربی. بہت رو لیے آپ، بس کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اب جو ہے حضور کو بھی جوش آ گیا. حضور خیمے سے باہر نکلے تو فرمانے لگے ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان. کل فلاں کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کی یہاں، فلاں کی یہاں. ابو جہل یہاں ہوگا، عقبہ یہاں ہوگا، ابی ابن خلف یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، ربیعہ یہاں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث بخاری میں کہتے ہیں قسم خدا کی حضور نے جو جگہ بتائی تھی وہاں سے 1 انچ بھی وہ لوگ نہیں ہٹے تھے. دوسرے دن ان کی لاشیں وہیں پڑی تھی. حضور نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ فوج شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی. دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی. تو پہلے مقابلہ ہوتا ہے مبارزہ، تو مبارزہ میں ان کی طرف سے 3 آدمی آئے، ادھر سے 3 انصاری گئے، ہتھیار پہنے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فلاں فلاں ہے. نہ ہم کو تم نہیں چاہیے، تم جاؤ، انصاری نہیں چاہیے. وہ ہمارے یہاں سے جو ہجرت کر کے جو آئے ہیں نا، وہ بھاگ کر کے بھگوڑے، تو ان بھگوڑوں کو بھیجو، مہاجرین سے ہم نے لڑنا ہے. تو حضور نے کہا کہ قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ ابن الحارث. اپنے ہی 3 رشتہ داروں کو کھڑا کیا. وہ حمزہ چچا ہیں، علی چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ ابن الحارث چچا زاد بھائی ہیں. اپنے رشتہ داروں کو پہلی جنگ میں آگے کیا حضور نے، اور یہ تینوں نکلے، مقابلہ ہوا. ان تینوں نے اپنے دشمن کو مارا. عبیدہ زخمی ہوئے، حضرت حمزہ اور علی جلدی سے ان کو اٹھا کر کے پیچھے لے آئے. ادھر سے وہ لپکے، ادھر سے مسلمان آگے، اور بیچ میں جنگ ہوئی، اور اللہ پاک نے فتح مبین عطا فرمائی. تو یہ پہلی جنگ تھی. اس کے کچھ ڈیٹیل یہاں پر ہیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں. اس میں جو فرشتے اترے تھے بدر میں ان کے احوال سنا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں کہ بھئی کس طرح جہاد کرنا ہے. اللہ نے حکم بھی دیا کہاں مارنا ہے، تو وہ مارنے کی جگہ بھی بتائی کہ تلوار کو یہاں مارو، یہاں مت مارو، وہ بھی اللہ نے ہدایت دی. تو یہ ہدایات اس جگہ آ رہی ہیں. جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے تم کو وعدہ کیا تھا کہ دونوں فوج میں سے ایک تم کو ملے گی، قافلہ ملے گا یا وہ فوج ملے گی. تمہارا جی چاہ رہا تھا کہ جدھر مقابلہ نہیں ہے، جس میں کانٹا نہ لگے، وہ تم کو مل جائے، یعنی قافلہ. لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ ادھر تم جاؤ اور حق اسٹیبلش ہو اور کافروں کی جڑ کٹے، تاکہ حق کو ثابت کرے اور باطل کو ختم کرے، اگرچہ مجرموں کو بات بری لگے. اور دیکھو تب تم دعائیں مانگ رہے تھے اور رب نے بھی تمہاری دعا سن لی اور کہہ دیا کہ میں تم پر 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آئیں گے. اور یہ 1000 فرشتے تو اللہ نے ایک خوشخبری اور اطمینان قلب کے لیے وعدہ کیا تھا. حقیقت میں نصرت جو آتی ہے وہ اللہ کے یہاں سے آتی ہے، فرشتوں سے نہیں، اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. فرشتے تو ایک ذریعہ ہیں، سبب ہیں. فرمایا یاد رکھو جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ امن کے لیے، تمہیں سکون دینے کے لیے. یعنی میدان جنگ میں ذرا سی تلوار گر رہی تھی. اب میدان جنگ میں کسی کی اونگ ہے، وہاں تو نیند اڑ جاتی ہے، ہوا چھوٹ جاتی ہے، ٹٹی نکل جاتی ہے. اور یہاں جو ہے سب کو نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے.
تو لڑائی سے پہلے یا لڑائی کے دوران، کیونکہ لڑائی تو پورا دن چلی صبح سے شام، تو اس دوران جب تھکے ہوئے تھے تو کھڑے کھڑے اونگنے لگے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جھونکے کھا لیے اور وہ پاور ناپ مل گیا، پھر جوش میں آ گئے اور پھر جو ہے لڑائی شروع کر دی. تو فرمایا کہ وہ جو اونگ جو اللہ نے دی تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اطمینان قلب کے لیے، اور بارش برسا دی اللہ نے، اس بارش سے اللہ نے تم کو پاک کیا، شیطان کی نجاست بھی دور کر دی اور تمہارے دل کو بھی مضبوط کر دیا، تمہارے پاؤں بھی جما دیے. رب نے تم پر وحی اتاری کہ میں تمہارے فرشتوں نے تمہیں کہا اور رب نے بھیجا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، رب نے فرشتوں سے کہا انی معکم، فرشتوں تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دل کو مضبوط کرو، ثابت رکھو، ان کو ہمت دلاؤ. تو چنانچہ اور فرمایا میں جو ہے وہ کافروں کے دل میں رعب ڈالتا ہوں، اور دیکھو تم گردن کے اوپر مارنا اور جوائنٹس اور پوڑے پوڑے پہ مارنا، یعنی گردن پہ ماریں گے تو کافر جلدی ختم ہو جائے گا، اگر ہاتھ پر مارا تو وہ ہاتھ ابھی وہ کر دوسرے ہاتھ سے پاؤں پہ مارا تو پاؤں تو صحیح ہے، دوسرے پاؤں سے لڑے گا. ختم کرنے کے لیے گردن پر مارو تلوار اور جوائنٹس پر مارو، تاکہ جوائنٹ سے وہ چیز کٹ جائے تو پھر وہ آگے لڑائی نہیں کر پائے گا. یہ اللہ نے سکھایا. یہ میدان جنگ ہے نا، اس میں کوئی چائے تھوڑی پلانی ہے سامنے والے کو کہ بریانی کھلانی ہے اس کو، وہاں تو وہ مارنے کے لیے ہے، ہم نہیں مارے تو وہ مارے گا ہم کو. اس لیے اللہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میدان جنگ میں یوں کرنا ہے، اور یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ رسول کا مخالف بنے تو اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے. یہ اس لیے کہ ان کو کہا گیا کہ تم چکھو اس کا مزہ، کافروں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے. اے ایمان والو، جب تم کافروں سے مٹبھیڑ ہو جاؤ اور میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں. اگر میدان جنگ سے کوئی پیٹ پھیر کر بھاگا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ بھاگے گا اور جائے گا، لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، برا ٹھکانہ ہے. الا یہ کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے یا فوج کی طرف جانے کے لیے پیچھے پھرے تو وہ الگ بات ہے کہ ذرا اس کو ایسا دکھائے کہ میں پیچھے جا رہا ہوں، پھر ایک دم سے حملہ کر دے تو وہ بات اور ہے. یا وہ اکیلا ہو گیا ہو، وہ بہت سے مشرک نے گھیر لیا ہو تو وہ پیچھے آ جائے، ذرا کچھ جماعت کے ساتھ ری گروپ ہو جائے پھر کرے، وہ بات اور ہے. آگے فرمایا تم میدان جنگ میں جو لڑے اور تم نے جیتی جنگ تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو مارا، اور تم نے مٹھی نہیں پھینکی، جب پھینکی اللہ نے پھینکی. وہ حضور نے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور ان کی طرف، اس فوج کی طرف ڈالی. فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ کے معنی قبحت، یہ چہرے بدنما اور بد شکل ہو جائیں. تو یہ مٹی جو ہے ان کی آنکھوں میں گئی، وہ یوں رب کرنے لگے. فرمایا وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، حضور کی مٹی ہر شخص کی آنکھ میں کیسے جائے گی؟ وہ تو ایک آدمی کی آنکھ میں جائے گی. سب کی آنکھوں میں جو مٹی گئی وہ اللہ نے ڈالی، اور سب اپنی آنکھوں کو رب کرنے لگے. اتنے میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور میدان جیتا، قبضہ کیا. اور اللہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو اپنی طرف سے خوب اچھی طرح احسان ان پر کریں اور ان کو ان کی قربانی کا بدلہ دیں. اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں. بات تو ہو گئی، اللہ بھی یہ کافروں کے فریب کو کمزور بنانے والے ہیں. اگر تم فتح مانگتے ہو وہ فتح آ گئی. یہ کافروں اگر تم رک گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم واپس آئے تو ہم بھی واپس آئیں گے، اور تمہاری فوج اور جٹھا تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا، بھلے زیادہ کیوں نہ ہو، بے شک اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. آگے اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ رسول کا کہنا مانو، اللہ رسول سے پیٹ پھیر کر بھاگو نہیں. تم تو سنتے ہو، اور دیکھو پہلوں کی طرح مت بننا جو کہتے ہیں سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے. بے شک سب سے برے جاندار وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو کچھ عقل نہیں. اگر ان میں کچھ خیر اللہ دیکھتے تو ان کو سنواتے، اگر سنواتے تو وہ ضرور بھاگیں گے منہ پھیر کر. اے ایمان والو اللہ رسول کو رسپونڈ کرو، جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں اس کے لیے جو تمہیں زندہ کر دے. جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل بن جاتا ہے، روک ڈال دیتا ہے، اور تم کو اسی کی طرف جمع ہونا ہے. اور دیکھو اس فتنہ سے بچنا جو خاص تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ عام ہوگا. اور سن لو اللہ شدید العقاب، سخت سزا والے ہیں. یعنی ایسے فتنے بھی آئیں گے جو عمومی ہوں گے، اس سے ذرا بچ کر کے رہنا، اپنا تحفظ کرنا، اور سمجھیے کہ حفاظت سے رہنا.
آگے یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اچک لیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور تم کو پاک صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ نے دی نا، مال غنیمت بہت آیا، اس میں پاک صاف ستھری چیزیں کھانے کی آئیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا دے، یہ بے سواری کے ہیں ان کو سواری دے، ان کے پاس جوتے نہیں ان کو جوتے دے، کپڑے نہیں ان کو کپڑے دے۔ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ غزوہ بدر سے جب ہم لوگ لوٹے ہیں تو ہر آدمی کے پاس سواری ہے، ہر ایک کے پاس کپڑا ہے، ہر ایک کے پاس جوتے ہیں اور ہر ایک کے پاس کھانا پینا ہے۔ مشرک وہاں سے جو کھانا لے کر آئے تھے سارا غنیمت میں ہمارے پاس آیا۔ تو یہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی اور کھانے پینے کی اور طیب عمدہ چیزیں بھی تم کو دیں، تو اللہ کے اس احسان کو مانو، شکر کرو۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایک معاملہ ہوا تھا، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی، وہ الگ تھی، ابو لبابہ انصاری والی، اس پر یہ آیتیں اتری تھی۔ وہ لمبا قصہ ہے، میں اس میں بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنی مال اولاد کی وجہ سے کہیں کوئی ایسی خیانت اور بددیانتی مرکت بیٹھنا، اور آئندہ محتاط رہنا، اولاد اور اموال فتنہ ہیں، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ آگے فرمایا ایمان والو، آگے یہ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا، اے ایمان والو اگر تقوی ہوا تو اللہ تمہیں فیصلہ کن چیز عطا کرے گا اور تمہاری غلطیاں بھی معاف کرے گا، تمہاری بخشش بھی کرے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی کا دامن مت چھوڑنا۔ آگے حضور کی ہجرت کا ذرا یہاں بیان کیا، کیونکہ حضور تو رئیس المتقین تھے، تو اللہ کی غیبی مدد حضور پر کیسے آئی تھی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کافر تمہارے بارے میں مکاری کر رہے تھے، پلاٹنگ کر رہے تھے تاکہ تم کو قید میں ڈال دیں یا مار ڈالیں یا باہر نکال دیں، اور وہ ادھر پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ پلاننگ کر رہے تھے۔ اللہ کا پلان سب سے اچھا ہے۔ یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ دارالندوہ میں کافر جمع ہوئے تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ محمد کے ساتھی تو سب مدینہ بھاگ رہے ہیں، کبھی محمد بھی نہ بھاگ جائے، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو ان کی یہ میٹنگ جمع ہوئی، شیطان بھی اس میں آیا، سراقہ کی شکل میں یا کسی نجدی بڈھے کی شکل میں، اور اس نجدی بڈھے کی شکل میں آ کر اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے میٹنگ میں ذرا جوائن ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو ان کے مشورے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ محمد کو مار ڈالو، تو کہنے کہ ہاں جو مارے گا وہ قتل کیا جائے گا، محمد کو قید میں ڈال دو، قید میں ڈالا تو بنی ہاشم آ کے چھڑا دیں گے، اس کو کہیں سے بھگا دو تو باہر جا کر وہ طاقت جمع کرے گا، پھر تمہیں مارنے کے لیے آئے گا، تو کیا کریں تم ہی بتاؤ۔ تو اس نجی بڈھے نے کہا ایسا کرو کہ ایک آدمی نہ مارے، ہر قبیلے کے ایک آدمی کو منتخب کرو اور رات کو اس کے گھر کے باہر کھڑے رہیں، اور صبح کو جب وہ نکلے تو اچانک سب ہلہ بول کر اس کو وہیں قتل کر دیں اور بھاگ جائیں، تو بنی ہاشم کس سے قصاص لیں گے، دیت پر راضی ہو جائیں گے، تو دیت دے دینا، 100 اونٹ، مسئلہ ہو گیا ختم۔ کہا یار یہ رائے تو بڑی اچھی ہے۔ انہوں نے ایسا کر کے حضور کے گھر کے ارد گرد وہ پہرا میں کھڑا کر دیا، 12-15 جوانوں کو، ہر قبیلے کے ایک کو۔ اب وہ پہرا دے رہے تھے، ادھر حضور کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے، نکل جاؤ تم۔ تو حضور نے حضرت علی کو اپنی جگہ سلا دیا، خود یہاں سے نکل گئے صدیق اکبر کے گھر، وہاں سے غار ثور 3 رات وہاں رہ کر وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، آرام اطمینان سے 8-10 دن میں مدینہ شریف پہنچ گئے۔ تو اس کو اللہ نے کہا کہ وہ ہجرت والے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور بھی ہجرت کے واقعے کی طرف سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آگے فرمایا ان کافروں کے سامنے ہماری باتیں سنائی جاتی ہیں، کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم نے، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کی مذاق اڑاتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے اور یہ اسلام برحق ہے، دین برحق ہے، تو آسمان سے پتھر برساؤ ہمارے اوپر یا عذاب علیم لے آؤ۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا، کتنا پاگل آدمی ہے۔ بھئی یوں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر یہ برحق ہے تو ہم کو قبول کرنے کی توفیق دو، یہ کہتے ہیں اگر یہ برحق ہے تو پتھر برساؤ اور عذاب علیم لے آؤ، کیسی بیوقوفی، تو عقل ماری گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے میرے پیارے آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں تو عذاب کیسے آئے گا، اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ جب استغفار کرتے رہتے ہیں تو عذاب کیسے آئے گا، یعنی اگر آپ یہاں سے چلے بھی گئے تو یہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کافر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا، تو طواف کرتے کرتے پڑھا کرتے تھے غفرانک یا رب، غفرانک یا رب، اغفر لنا یا رب، رب معاف کر دے، رب بخشش کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس پر کہا کہ جب تک یہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اللہ بھی ان کو معاف کرتے رہیں گے۔
ہے جی. تو اس میں ایک بات تو کیا سمجھ میں آئی, حضور جب تک ہیں عذاب نہیں ہوگا. حضور کے صحیح معنی میں کامل اتباع کرنے والے اہل اللہ جب کہیں موجود ہوں تو بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے. اہل اللہ کا وجود جو ہے وہ مانع بن جاتا ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ کی کاربن کاپی ہوتے ہیں, اللہ ان کا لحاظ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہے, بہت لمبا ٹاپک ہے, سمجھا سکتے ہیں. شبلی کہا کرتے تھے انا امان لاہل هذه الارض, میں بغداد والوں کے لیے امن ہوں. جب شبلی مر گئے تو تاتاریوں نے حملہ کیا, بغداد کو تہس نہس کر دیا. تو اللہ والوں کے وجود کو غنیمت سمجھو, ان کی برکت کو حاصل کرو. یہ حضور کی اتباع میں اللہ ان کو یہ چیز نصیب کرتے ہیں. دوسری چیز استغفار کثرت سے کرو. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں تو کثرت استغفار کا حکم ہے. خوب استغفار کرو, روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ نہیں تو 500 نہیں تو 100 مرتبہ ایک تسبیح صبح و شام استغفار کی ضرور پڑھ لیا کرو. چلتے پھرتے استغفر اللہ اللہم اغفر لی. اپنی زبان کو ذکر اللہ میں تر و تازہ اور رطب اللسان رکھو. خاص طور پر یہ کووڈ-19 چل رہا ہے, بلا آئی ہوئی, آفت آئی ہوئی ہے, مسجدیں بند ہیں, تو اللہ سے توبہ استغفار کر کے دعا مانگو تاکہ اللہ ہماری دعا سن لے. آگے فرمایا کہ ویسے یہ لوگ مستحق تو ہیں عذاب کے, عذاب ان پر آنا چاہیے, کیونکہ یہ دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے با اختیار نہیں ہیں. اور اس کے با اختیار تو وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہوں, انہی کے قبضے میں ہونی چاہیے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ لوگ تو بیت اللہ کے پاس تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, سیٹی بجاتے ہیں, پھو 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 سیٹی, اور ٹپ 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 تالیاں بجاتے ہیں. معلوم ہوا تالیاں بجانا, سیٹی بجانا مکروہ ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ان کی عبادت نماز نہیں, تلاوت نہیں, روزہ نہیں, صدقہ خیرات نہیں. ان کی عبادت کس میں ہوتی ہے؟ تالیوں میں اور سیٹی میں. یہ بھی کوئی عبادت کا طریقہ ہے؟ تو ان پر تو عذاب تو آنا ہی چاہیے. خیر آئے گا ان پر آخرت کا عذاب, کہا جائے گا ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. آگے فرمایا جو لوگ کافر ہیں اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکیں, خرچ کرنے دو. یہ خرچ کرنا حسرت ہوگا, پھر مغلوب ہوں گے, کافر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. خدا خبیث اور طیب کو الگ الگ کر کے رہے گا, خبیث کو ایک دوسرے پر ڈال دے گا اور سارا اکٹھا کر کے ڈھیر کر کے جہنم میں پھینک دے گا. یہی لوگ خسارے والے ہیں. کافروں سے کہہ دو اگر باز آ گئے تو پچھلا سب کچھ معاف ہو جائے گا, اور اگر واپس آئے تو پھر پہلوں کی سنت آ چکی ہے, یعنی ان کی طرف سے عذاب آئے گا, پکڑ ہوگی ان کی فرعون نمرود کی طرف سے. اور مسلمانوں تم ان سے قتال کرو تاکہ فتنہ فساد ختم ہو جائے اور ساری اطاعت اور حکم اللہ کا جاری ہو. پھر اگر کافر باز آ گئے, اللہ پاک ان کے عمل کو دیکھتے ہیں, اور اگر وہ نہ مانے اور پیٹ پھیرے, جان لو خدا تمہارا مولا ہے, بہترین مولا اور حمایتی اور مددگار ہے, بہترین مدد کرنے والا ہے. یہاں پر 9واں پارہ پورا ہوا. آگے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وہ جو شروع میں سوال کیا تھا نا مال غنیمت کا, اس کا جواب یہاں آئے گا کہ مال غنیمت اصل ملک تو اللہ رسول کی ہے. چلو ہم تم کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 5واں حصہ 1/5 20% یہ اللہ رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار اور یتیم مسکین مسافر کے لیے الگ کر لو, اور 4 حصے مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دو. جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہو, میدان جنگ میں آئے ہوں, ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے. گویا 20% بیت المال میں جائے اور 80% ان مجاہدین میں تقسیم ہو جو اس فوج میں اور اس میں شامل تھے. یہ اس کا حکم بیان کیا. آگے پھر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ, یہ غزوہ بدر کا تھوڑا نقشہ اللہ نے کھینچا. پھر آگے ہم جلدی اب تیزی کرتے ہیں. دوسرے رکوع میں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اللہ نے تلقین کی کہ میدان جنگ میں جم کر کے ڈٹ کر کے رہنا اور لڑنا, اور اللہ کو خوب یاد کرنا, اور تاکہ تمہارا بھلا ہو, اللہ رسول کا کہنا ماننا. دیکھو جھگڑنا نہیں, جھگڑا کرو گے تو اب ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لینا, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ان کی طرح مت بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاوے کے لیے نکلے, اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے نکلے. اللہ ان کو گھیر رہے تھے, اللہ کے قابو میں تھا جو کچھ وہ کرتے تھے. شیطان نے ان کی بدعملی ان کے لیے خوبصورت بنا کر دکھا دی. کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, دیکھو تمہاری طاقت تو دیکھو, اور میں تمہارا حمایتی ہوں. اور وہ بھی آیا میدان جنگ میں ان کے ساتھ. لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑی کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تو تم سے بیزار ہوں, تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے, اور بھاگا. اللہ شدید العقاب ہے. جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا نا, اس کی ہوا چھوٹ گئی, بھاگا میدان جنگ سے.
کہنے لگے اے بھائی فرشتے آ گئے اب تو گئے کم سے. اور انی اخاف اللہ، یہ اللہ کا خوف، یہ خوف وہ نہیں جو ہونا چاہیے. اللہ یہ خوف تو وہ پکڑ کے وجہ سے تھا، ورنہ وہ جو اخروی خوف اللہ کے عذاب کا خوف وہ نہیں تھا. تکبر تو اس میں تھا ہی تھا. خیر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ کہاں لڑنے جا رہے ہیں، دیکھو نا ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہتھیار بھی نہیں اور اس قافلے کو روکنے جا رہے ہیں. منافق مدینے میں ایسی افواہیں کر رہے تھے، غیبتیں کر رہے تھے تمہاری، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے. لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ بڑے طاقت والے ہیں، حکمت والے ہیں. اور کافروں کی موت کا ایک حال سنو. کافروں کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے ان کے منہ پر بھی پٹائی کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پر بھی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب حریق کو چکھو، کیونکہ ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی تو بائی فورس نکالنا پڑتا ہے. مومن کی روح تو ایسی جیسے پنجرا کھولا اور پرندہ اڑ کے بھاگا تو روح مومن کی اس طرح اڑتی ہے، لیکن کافر کی روح جیسے مچھلی کو پانی میں سے نکالیں تو وہ تڑپ تڑپ کر مرتی ہے. تو کافر کی روح بھی دنیا سے نکلنا نہیں چاہتی، اس لیے سختی سے پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. یہ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اس لیے ان پر یہ سختی ہوتی ہے سکرات کی، اور وہ یہاں سے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ پاک تو بندوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ان کافروں کا، مکہ کے مشرکوں کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا اور ان سے پہلوں کا حال تھا. اللہ کی باتوں کو انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کی. اللہ بہت طاقت والے ہیں، شدید سخت عقاب اور سزا والے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم پر کی ہو اس کو چینج نہیں کرتے جب تک وہ خود ہی اپنے آپ کو چینج نہ کریں اور بدل نہ دیں. اللہ سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں. یعنی اللہ نے کسی قوم کو نعمت دی ہو، کھانا پینا، پیسہ، راحت، آرام، تو وہ نعمت اللہ جاری رکھتے ہیں، جاری. لیکن جب وہ حد سے آگے نکل جائیں پھر اللہ اس نعمت کو سلب کر لیتے ہیں. تو اللہ نے نعمتیں دی ہوں، شکر ادا کرنا، اطاعت فرما برداری کرنا، نافرمانی نہ کرنا، ورنہ وہ سلب کر لی جائیں گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جیسے فرعون والوں کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان سے پہلوں کو، لیکن جب رب کی باتوں کو جھٹلایا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، ڈوب دیا. فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو سب ظالم تھے. سب سے آگے کہا شر الدواب عند اللہ، سب سے بری مخلوق اور جاندار اللہ کے یہاں وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، جن سے تم معاہدہ کرتے ہو اور معاہدہ ہر بار توڑتے رہتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر میدان جنگ میں وہ سامنے آ گئے، تم نے پا لیا میدان جنگ میں لڑائی کے لیے، تو ان کو ایسی سزا دو کہ وہ بھاگ جاویں اور پھر شاید ان کے پچھڑوں کے لیے وہ عبرت بنے. اگر کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خطرہ ہو اور تمہارا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور اب خیانت کا ڈر لگ رہا ہے تو پہلے سے ان کی طرف اس معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع بھیج دو. لیکن ایسے ہی معاہدہ اور اگریمنٹ کانٹریکٹ توڑنا نہیں، کیونکہ اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، دغاباز اللہ کو پسند نہیں. بات صاف صاف کرنا، ستھری کرنا. کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے. کافر بہت دندناتے پھرتے ہیں. مکہ کے مشرک کہتے ہیں کہ خدا ہم کو کہاں پکڑے گا، ہماری طاقت تو اتنی زوروں پر ہے کہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا. کہتے ہیں اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے احاطے میں، قبضے قدرت میں ہر چیز ہے. ان کو یہ بات سمجھا دو. آگے حکم دیا کہ ان کے لیے تیار رکھو جو کچھ طاقت اور گھوڑوں، پلے ہوئے گھوڑے، اور جس کے ذریعے سے تم دھاک بٹھاؤ خدا کے دشمن پر، تمہارے دشمن پر اور دوسروں پر جو ان کے سوا ہیں، جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں. یہ دوسرے دشمن جو ان کے سوا ہیں، قیصر و کسریٰ. ابھی تو یہ مکہ کے مشرک آئے ہیں بدر میں، لیکن ابھی اور دشمن بھی ہیں، ان سے بھی تو نمٹنا ہے. یہ ان کی طرف اشارہ ہے اور نمٹا ہے ان سے اللہ پاک، دین کو غالب کیا. تو اس کے لیے کہا لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ پاک کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے پورا پورا بدلہ ملے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ہدایتیں کتنی پیاری ہدایتیں ہیں. دیکھو یہ وارفیئر کے بارے میں ہدایت ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن جو ہے بھیانک، بھینکر اور ڈراؤنی کتاب ہے، کیونکہ قرآن میں اگر یہ ہدایات نہ ہوں تو قرآن کامل کتاب ہوگی کہ ناقص ہوگی؟ بولو، ناقص ہو جائے گی، کیونکہ کتاب کامل تب ہوگی جب سب ہدایتیں اس میں ہوں. تو یہ لڑائی کی بھی ہدایتیں دینا ضروری ہے،
اور یہ چیزیں جو ہیں عام حالات کے لیے نہیں ہیں، یہ خاص میدان جنگ کے لیے ہے، جب آمنے سامنے ہو تو اس کے بارے میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ عام حالات میں ابھی جو جہاں رہ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں قتل و غارت گری، مار دھاڑ اور ڈھاک بٹھانا یہ نہیں ہے، اس میں تو پیار محبت سے رہنا ہے۔ وہ بھی قرآن میں ہدایتیں موجود ہیں، کہاں ہے؟ سورہ ممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو اچھے ہیں تمہارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف سے پیش آؤ، اللہ کو انصاف والے لوگ پسند ہیں۔ ہاں، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ منع کرتے ہیں کہ جنہوں نے تم سے لڑائیاں بہت کی، تمہیں مارا پیٹا قتل کیا اور تمہیں تمہارے شہر سے نکال بھگایا، اور تمہیں نکالنے پر ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگیں کی، مشورے کیے، تمہیں ظلم کیا تمہارے اوپر، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ مقابلے میں آنا ہے جب وہ مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ہدایتیں اللہ نے دی ہیں، اس طرح کی ہدایات چلتی گئیں۔ اب میں سورہ انفال کو بس پورا کر لیتے ہیں، یہ چلتی ہیں، اب اس میں زیادہ نہیں جاتا، خلاصہ اس کا یہ ساری ہدایتیں۔ آگے چل کر اللہ نے ہجرت کے بارے میں کچھ کہا، جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں تو سمجھیے کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مہاجرین اور انصار، والذین آووا ونصروا اور الذین آمنوا وہاجروا، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے یہاں پڑے رہے، یہاں پر آنے کی انہوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ وہیں پر سیٹل رہے، چھوڑا نہیں اپنے وطن کو، ان کے ساتھ تمہاری کوئی ولایت نہیں۔ یعنی ان کے ساتھ مال غنیمت کچھ آیا تو یہ سب شیئر کریں گے، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ بیت المال سے مال غنیمت میں شیئر نہیں کریں گے، شریک نہیں ہوں گے۔ یہ کچھ احکامات اللہ نے بیان کیے، اور اس پر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں مہاجرین انصار، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو بعد میں ایمان لائے ان کے بعد اور پھر ہجرت کر لی اور جہاد بھی کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے۔ اور رشتے والے اور رحم والے رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار زیادہ ہیں قرآن میں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کی تفسیر اپنی جگہ ہے۔ اب سورہ برات شروع ہوتی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا وعلی الثلاثة الذین خلفوا ثم تاب علیہم لیتوبوا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ چونکہ توبہ کا مضمون اس میں آ رہا ہے، اس کو ہم کل سمجھائیں گے یعتذرون میں، اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ سورہ برات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورت شروع ہوتی ہے براۃ من اللہ سے۔ اس میں شروع میں اس میں اللہ پاک نے یہ منافقوں، کافر اور منافقوں سے، مشرکین سے براءت اور بیزاری ظاہر کی ہے، کچھ احکام جو ہیں قتال فی سبیل اللہ کے بیان کیے ہیں، ترغیب دی ہے قتال فی سبیل اللہ کی، کچھ سمجھیے کہ یہود نصارہ اور ان کے متعلق کچھ باتیں بھی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہاں کچھ یہود نصارہ کی کچھ بری حرکتیں بیان کی ہیں۔ پھر اللہ نے آگے چل کر کے آدھے سے ہجرت کا واقعہ بیان کیا، حضور کے لیے فرمایا اللہ کے بڑے پیارے ہیں، عفا اللہ عنک، ان سے ایک چھوٹی سی سلائڈ غلطی ہو گئی، پہلے اللہ نے معافی کا اعلان کیا، پھر اللہ نے ذرا عتاب فرمایا کہ آپ نے یہ جو غزوہ تبوک میں نکلنے کے لیے منافقوں نے جھوٹے ایکسکیوز پیش کیے، تو آپ نے اس ایکسکیوز کو قبول کر کے ان کو جانے کیوں دیا؟ ان کو نہ بولنا چاہیے تھا، کہا نہیں آنا ہی پڑے گا۔ تم نے اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ چلو یہ سلائڈ مسٹیک ہو گئی، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے پہلے کہا عفا اللہ عنک اور پھر اس کے بعد ہلکا سا عتاب فرمایا۔ یہ پیار اور محبت کی انتہا ہے کہ پہلے ہی اعلان کر دیا جائے معافی کا، پھر وہ غلطی یاد دلائی جائے۔ خیر یہ مضمون، اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، منافقوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، ان کی ساری نشانیاں بیان کر دی، یعنی سارے منافقوں کے پول کھول دیے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ یہ سورت الفاضحہ ہے،
اس نے منافقوں کو ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا، ان کے سارے پول کھول دیے، اور بالکل وہ پھر وہ سر چھپا کے بھاگتے تھے۔ جنہوں نے تبوک میں جانے سے جھوٹے ایکسکیوز کیے تھے، ان کے پاس پھر کوئی عذر نہیں رہا۔ تو یہ اللہ پاک نے منافقوں کے پول کھولے، یہاں تک کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقوں کا حال بیان کیا۔ پھر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کرو ان منافقوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے نرمی تھی، اب سختی کرنے کا حکم آیا۔ یہ سورت من اواخر ما نزل ہے، یعنی غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا، اس کے بعد اتری ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا تھا نرمی کرو، لیکن اب منافقوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا۔ تو حضور پھر نکلے اور کہا اے فلاں نکل یہاں سے، تو بھی نکل مسجد سے، تو بھی نکل، جب منافق قسم کے ہیں۔ تو حضور وہ بیٹھے ہوئے ایک کونے میں پھس 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 کر رہے تھے، تو حضور نے آ کر خوب ڈانٹا اور نکالا ان کو مسجد سے۔ انہیں اس سے پہلے نرمی کرتے تھے، جب یہ آیت اتری پھر حضور نے سختی کی۔ آگے پھر منافقوں کا کچھ حال اور بیان کیا، تانے دیتے ہیں، یہ کچھ بیان کیا۔ فرمایا جنازے کے بارے میں کہ منافق کا جنازہ تم نے اب کے تو پڑھ لیا، آئندہ مت پڑھنا۔ جن کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہے، اب آئندہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ کچھ مسائل بیان کیے۔ پھر اس مضمون پر اس طرح بات چلتی گئی، اخیر میں کچھ مخلصین کا حال بیان کیا کہ ان کو بیچاروں کو تبوک میں آپ کے ساتھ جانا تھا، سواری نہیں تھی، آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس بھی سواری نہیں تھی، وہ بیچارے رونے لگے کہ ہائے ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سواری ہوتی تو ہم جاتے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معذور تھے، نہ ان کے پاس سواری نہ آپ ان کو دے سکتے تھے، بیچارے جائیں کیسے؟ وہ تو 1 مہینے کا لمبا سفر تھا، اتنا کون چلے؟ اور پھر وہ تو سواری کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو اس کو اللہ نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے بارے میں اچھی بات کہی۔ اس پر یہ پارہ فنش ہوا۔ یہ سورہ برات کا جو پون پارہ ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہوا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے برات من اللہ سے ورسولہ۔ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ رمضان سن 8 ہجری میں، جی۔ اس کے بعد وہ حج آیا، رمضان سن 8 ہجری کے بعد حج سن 8۔ اس میں تو حضور کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہوئی، اور ایسے ہی جیسا پہلے سے حج چلا آ رہا تھا چلا۔ دوسرا حج آیا 1 سال بعد سن 9 ہجری میں۔ تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا ان آیتوں کے ساتھ کہ اس میں چند اعلان کرنے ہیں۔ اور اعلان یا تو جو قوم کے امیر ہوں وہ کرتے تھے، یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا۔ تو حضرت علی چونکہ حضور کے کزن تھے، تو حضور نے ان کو کہا کہ تم جاؤ میری طرف سے نیابت میں اعلان کرو۔ اب امیر الحج تو ابو بکر ہی رہیں گے، تم جو ہے منادی اور اناؤنسر بن کر کے جاؤ۔ کیا اناؤنس کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی اس سال مسلم اور مشرک مل کر حج کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ آخری سال ہے، اس کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جن مشرکوں کو ہم نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہاں پر رہنے کی اجازت دی تھی، وہ 1 سال تو اب ہو گیا، اب آگے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر اس دوران یہاں سے چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ 4 مہینے کی لمٹ ہے، اگر شرک پر ہی قائم رہنا ہے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ، مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو کر آرام سے رہو۔ اور یہ فرمایا کہ بھئی اس سال بھی جو مشرک آئے ہیں تو کسی کو بھی ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں، لا یطوف بالبیت عریان۔ جاہلیت میں یہ مشرک ننگے طواف کرتے تھے، فرمایا یہ حکم اب جو ہے سن لو کہ کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے طواف نہ کرے۔ یہ کچھ احکام حضور نے دیے تھے، ایک لسٹ دے کر انہوں نے جا کر وہ اناؤنس کیے، تو وہ یہاں پر ہے۔ یہ سورہ برات اتری تھی، اس میں کہا تھا کہ اللہ رسول کی طرف سے جن مشرکین کے ساتھ تمہارا اگریمنٹ تھا، اب ان کو صاف صاف جواب اور بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہہ دو ان سے کہ زمین میں، یعنی مکہ کی زمین میں، اس زمین میں 4 مہینے تم گھوم پھر سکتے ہو، اس کے بعد ختم تمہارا معاہدہ۔ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، اور اللہ تو کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہے بڑی حج والے دن کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر ابھی بھی نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز بے بس نہیں کر سکتے۔ کو خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری نہیں ہے، لیکن یہ فریز اس طرح کا یوز کیا ہے۔ ہاں، مگر جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارا کچھ قصور نہیں کیا، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کو ان کا معاہدہ اس کی مدت تک پورا کرو۔ اللہ پاک تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب اشہر حرم ختم ہو جائیں تو پھر مشرکین کے ساتھ مشرکین کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ،
یعنی جو مقابلے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کی جگہ طاق میں رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیویں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ بھی پناہ دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سنے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، تو یہ قرآن جانے تو شاید مانے، اس لیے ان کو قرآن جاننے کا موقع دو، سننے کا موقع دو، اپنے ساتھ انٹریکشن کراؤ. شاید وہ انٹریکشن کے بعد قرآن کو اسٹڈی کر کے اللہ کا کلام سن کر ان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کے کلام کو مانے. اس لیے کہا کتنا اچھا عمدہ انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگریمنٹ، معاہدہ توڑنا نہیں ہے، معاہدہ پورا کرنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا. معاہدے کی ڈیٹ ختم ہونے کو قریب تھی تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی سے لشکر تیار کر لیا کہ ابھی چند ہفتے باقی ہیں، تو اس سے پہلے لشکر لے کر بارڈر پر پہنچ جائیں. جیسے ہی وہ معاہدے کی تاریخ فنش ہو، دھڑ سے حملہ کر لیں ان کے اوپر اور قبضہ کر لیں. تو پورا لاؤ لشکر نکل پڑا تو سامنے سے ایک صحابی آئے. انہوں نے کسی کو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ ایسا ہے. تو وہ بہت شور مچاتے ہوئے نکلے معاویہ کی طرف، وفاء لا قدر، لفاء لا قدر، وفاء لا قدر. بھائی اپنے معاہدے کو پورا کرو، غداری نہ کرو. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اگریمنٹ ہو تو اس کے متعلق نہ کچھ کھولو نہ باندھو جب تک ان کو پوری پوری اطلاع نہ دے دو. اور یہ تم اس اگریمنٹ کے دوران تیاری کر کے وہاں جا رہے ہو، یہ غداری ہے، خیانت ہے. تو اس ایک حدیث کی وجہ سے حضرت معاویہ پورے لاؤ لشکر کو لے کر واپس ریٹرن ہو گئے اور دمشق واپس لوٹ آئے. تو یہ کہا کہ بھئی کسی کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس میں خیانت نہیں کر لی. ہاں معاہدہ ختم ہو جائے پھر مقابلے پر آئیں تو پھر مقابلے میں چھوڑو نہیں، اور ان کو کہو یا تو کلمہ پڑھو، آ جاؤ ان دین میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو پھر مقابلہ کر کے اس جزیرے عرب کو مشرکین سے اب پاک کر دو. آگے اللہ نے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکین کا اگریمنٹ کیسے رہ سکتا ہے، ہاں مگر جن کو مسجد حرام کے پاس تم نے اگریمنٹ دیا تھا، اب جب تک وہ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو. اللہ پاک تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں. اور کیسے ان کے ساتھ صلح قائم رہے، جبکہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا نہ کسی معاہدے کا، بلکہ تم کو بے تحاشا قتل کر دیں، ختم کر دیں. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کافروں نے ایسا ہی کیا ہے. چاہے جیروسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب یہ صلیبی وہاں پہنچے ہیں تو جیروسلم کی دیواروں کو مسلمانوں کے خون سے لال لال کر دیا تھا. بے قصور مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بے تحاشا خون بہایا تھا. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا جو بس چل جاوے تو تم میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے، ایک قتل عام کرے تمہارا. اور خامخواہ کے لیے کافر مشرک اپنی زبان سے تم کو خوش کرتے ہیں لیکن دل ان کا نہیں مانتا، اکثر ان میں بدچلن ہے. انہوں نے اللہ کی باتوں کو کے بدلے ثمن قلیل کو خرید لیا. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. برا ہے وہ کام جو وہ کرتے ہیں. وہ کسی مومن کے نہ رشتہ کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا لحاظ کرتے ہیں، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. دیکھو نا بیچارے ہندوستان میں غریب مسلمانوں کو کس طرح مارتے ہیں، ڈنڈوں سے پٹائی کرتے ہیں، مسجدوں میں گھستے ہیں، میناریں توڑتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو ذرا ان کا قابو چلے، زور چلے تو بالکل جینے نہ دیں، تمہارا جینا حرام کر دیں. اللہ فرماتے ہیں اب اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کو معاف کر دینا. پہلے انہوں نے جو ظلم کیا تھا سارا معاف، وہ تمہارے بھائی بن گئے، گلے لگا لینا، اچھا سلوک کرنا. ہم آیتیں کھول کھول کر سناتے ہیں ان کے لیے جو جانتے ہوں. اور اگر وہ معاہدہ توڑ دیں پکا کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تانا دیں تو کفر کے سرداروں کے ساتھ لڑو. تمہارا ان کے ساتھ کوئی قسمیں وسمیں، ان کی بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اور یہ اس لیے تاکہ وہ باز آئیں. آگے پھر قتال فی سبیل اللہ کے کچھ مضمون بیان کیے ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں. اور ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد، قتال فی سبیل اللہ کی حکمت بیان کی ہے، اور وہ بڑے پیارے انداز میں کہ جب وہ میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو پیچھے بھاگنا نہیں، مسلمانوں آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا. کیوں؟ تاکہ اللہ پاک ان ظالموں کو جو ظلم کرتے تھے تمہارے ہاتھوں عذاب دیں، ان کو رسوا کریں، تمہاری مدد کریں ان کے خلاف. ایمان والوں کے قلب کو شفا دیں اور ان کے قلب کی جلن اور غصہ کو دور کریں، اور ان میں سے جس پر اللہ چاہیں توبہ نصیب کریں. اللہ علم والے، حکمت والے ہیں. یعنی یتوب اللہ علی من یشاء. اور جہاد میں بہت سے لوگ پکڑے گئے، قیدی بن کر کے آئے اور
کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے. یہ یتوب اللہ علی من یشاء ہے. تو اس میں حکمتیں ہیں قتال فی سبیل اللہ میں، وہ کچھ اللہ نے یہاں سمجھائی ہیں. آگے ہم حسبتم ان تترکوا، بھائی ایسے ویسے نہیں چھوٹو گے، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں تھوڑی قربانی دکھانی پڑے گی. پھر کہا مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے، مسجد حرام کو، جبکہ وہ کفر والے ہیں، اور ان کے لیے ممکن نہیں کہ سمجھیے مسجد حرام کو آباد کریں. مسجد حرام کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخری دن پر، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بے شک یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور دیکھو کافر مشرک کہتے ہیں ہم حاجی کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کو بساتے ہیں، تو کیا انہوں نے اس کو ایمان اور ایمان باللہ والیوم الآخر اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. پانی پلانا اور ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ان دونوں میں کہاں مساوات ہوگی؟ وہ تو چند آدمیوں کو پانی پلا دیا. آج ہم لوگ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. بھئی اذان دے دی تو خوش ہو گئے، بھئی اسی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ بھئی ایمان، عمل صالح، ان کو ایمان پر لاؤ، کوشش کرو کہ وہ ایمان پر آ جائیں، ان کو سمجھاؤ، کسی طرح سے محنت کرو اس کے لیے، اور جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے. اور اللہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں رحمت کی، رضوان کی، جنت کی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے. اور آگے کچھ ہدایتیں چلتی گئیں. ٹائم فنش ہو گیا ہے ہمارا. اللہ پاک نے غزوہ حنین کا بیچ میں ایک بات بہت اچھی کہی اللہ نے کہ دیکھو اللہ رسول کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے. کہیے ان سے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلہ، کنبہ، مال جو تم نے کمایا، تجارت جس کے کھوٹ کا تم کو ڈر ہے، اور گھر، یہ تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کا انتظار کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کا حکم آ جائے گا. اللہ فاسق نافرمان لوگوں کو رستہ نہیں دیتا. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری حفاظت کرے. اللہ رسول سے پوری محبت کرنے کی توفیق دے، کمی سے بچائے، اور اللہ رسول کے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے. اور محنت جس طرح بھی ہو سکے کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ تلوار لے کر اللہ کے رستے میں جانا. کوئی بھی محنت اس ملک میں ہم جو قانون میں رہ کر جو محنت کر سکتے ہیں، پٹیشن کر سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں، اور ایم پیز کو ملاقات کر سکتے ہیں، اور اچھی طرح پیار سے، محبت سے سمجھا سکتے ہیں، اور خطوط لکھ سکتے ہیں، تو خطوط لکھیں رسپیکٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ. کوئین کو بھی خط لکھیں، پرائم منسٹر کو لکھیں، سمجھائیں، پٹیشن کریں. وہ بات کا اثر پڑتا ہے. تو کم سے کم یہ محنت کرنی چاہیے. ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ سوچتے ہیں صرف دعا کر لیں گے سب کام ہو جائے گا. دعا سے صرف کام نہیں ہوتا ہے، جو کام محنت ہے وہ بھی کرنا پڑے گا. تو کرو، جو ہو سکتا ہے کرو. اس کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی کوشش کرو. آگے اللہ نے غزوہ حنین کا حال بیان کیا. پھر اہل کتاب سے کچھ خطاب کیا، ان کی کچھ برائیاں بیان کی کہ وہ اپنے عالموں کو اور درویشوں کو رب بناتے ہیں، مسیح کو رب بناتے ہیں، اور عزیر کو یہود ابن اللہ کہتے ہیں. یہود کے کچھ قبائل ہیں جو عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے، مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں نصارہ. یہ سب ٹھیک نہیں ہے، چھوڑو ان کو. بہت سے عالم راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، اور خزانہ جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. اس میں اشارہ ہو گیا مسلمانوں کو بھی تم ایسا مت کرنا، ورنہ وہی خزانہ عذاب کا باعث بنے گا. آگے پھر عدت الشہور عند اللہ اور انما النسیء، یہ مشرکوں کی ایک بری عادت کی اصلاح کی. ما لکم اذا قیل لکم انفروا، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی. اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے وہ غار میں تھے. ثانی اثنین، دو ہی تھے، دو میں سے دوسرے تھے حضور غار میں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مشرک پکڑنے کے لیے آگے اوپر چڑھ گئی غار کے پہاڑی کے اوپر، اور بالکل اگر نیچے بیٹھ کے اندر دیکھیں غار میں تو حضور اور ابو بکر نظر آ جائیں. ان کے پاؤں ابو بکر کو نظر آ رہے ہیں. ابو بکر کہنے یا رسول اللہ پکڑے گئے، مارے گئے ہم دو. تو حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ مکڑی کا جھالا اور کبوتر کا گھونسلہ وہ علامت بن گئی کہ اندر کوئی نہیں ہے. خدا نے اس سے ان کی نگاہ کو پھیر دیا. وہ سمجھے کہ یار فٹ سٹیپس ہم نے فالو کی ہے تو یہاں تک تو آتے ہیں فٹ سٹیپ، اب پتہ نہیں کہاں گیا، ہوا میں ہو گئے، کوئی ہیلی کاپٹر آ کر لے گیا ان کو، کہاں اڑ گئے سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. کہتے بھائی ہوگا کچھ غائب ہو گئے ہوں گے. واپس گئے مکہ میں، کہنے لگے ادھر تو کوئی ملا نہیں، اور بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. جب ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا 3 دن میں، پھر وہاں سے نکلے، اور وہاں سے پھر
مدینہ شریف دوسرے راستے سے نکل کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے. کہتے ہیں خدا نے اس دن انزل اللہ سکینتہ علیہ، نبی کے قلب پر سکینہ نازل کیا اور ان کی تائید کی ایسے لشکر سے جو تم نے دیکھے نہیں. ایسے لشکر، ایک تو وہ مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ، اور اس کے علاوہ فرشتے وہاں پر ان کی آنکھوں پہ دھول ڈال رہے تھے، پردے ڈال رہے تھے، جو دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہ وہ لشکر جس کے ذریعے اللہ نے مدد کی. اور وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ اونچی رہتی ہے. اللہ بڑے عزیز ہیں، حکیم ہیں. اور آگے کہا مسلمانوں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے تو نکلو، ہلکے ہو کہ بوجھل ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال اور جان سے، اور دیکھو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانتے ہو. آگے کچھ باتیں کہیں لو کان عرضا قریبا، وہ کچھ منافقوں کا حال جو پیچھے رہ جاتے تھے کہ اچھا نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، پیارے آپ کو اللہ نے معاف کر دیا. آپ نے کیوں اجازت دی تھی ان منافقوں کو جو پیچھے رہنا چاہتے تھے؟ آپ نے اجازت نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ سچے جھوٹے واضح ہو جاتے، کیونکہ جو ان میں جھوٹے تھے وہ تو آپ اجازت نہ دیتے تو بھی پیچھے رہتے، وہ تو آنے والے تھے ہی نہیں. وہ تو آپ کی اجازت کو انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہم کو پرمیشن مل گیا صاحب، تو آپ نہ بولتے کہ نا پرمیشن نہیں، آنا ہی پڑے گا، تو پھر وہ نہ آتے پیچھے رہتے تو کھل جاتے کہ یہ منافق ہیں. آگے فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ پر، آخری دن پر، وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے، وہ تو اللہ کی راہ میں محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ضرور بھی ضرور نکل کر کے اپنا مجاہدہ اور قربانی کرتے ہیں. ہاں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، شک ہے، وہ اپنے شک میں گھومتے پھرتے ہیں. اگر وہ ارادہ کر بھی لیتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن تیاری ہی نہیں کی. اللہ نے بھی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا تو ان کو بٹھا دیا، روک دیا، سلا دیا، بیٹھو تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور اگر وہ آتے بھی تو تمہارے اندر خرابی کو بڑھاتے، کانا پھنسی کرتے، دوسروں کو خراب کرتے. اچھا ہی ہوا وہ نہیں آئے. اور ان میں کچھ جاسوس بھی ہیں جو تمہاری باتیں سنتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں، اس لیے ان جاسوسوں سے چوکنا رہنا. اللہ کو ظالم لوگ خوب پتہ ہے. فرمایا ان لوگوں نے پہلے بھی بہت فتنے کرنے کی کوشش کی اور سارا الٹ پلٹ کیا، لیکن اللہ نے حق بات ظاہر کر دی اور وہ کھل گئے ان کے پول، اور وہ کراہیت ہی کرتے رہے. کچھ میں انہوں نے ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں رہنے دو، فتنے میں نہ ڈالو. یعنی میں روم تمہارے ساتھ آؤں گا تو وہ روم کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، زنا میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے مجھے مدینے میں ہی رہنے دو. حضور نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہو. فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فتنہ نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی سے فتنے میں گرا ہوا ہے. کون سا فتنہ؟ نفاق والا فتنہ. اور نفاق والا فتنہ تو زنا کے فتنے سے زیادہ برا ہے، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اگر تمہیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور پھیر کر چلے جاتے ہیں خوشی خوشی. کہو ان سے کہ ہم کو وہی بات پہنچے گی جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، وہ ہمارے مولا ہیں. ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آگے کہو ان کو کہ تم تو ہمارے لیے دو میں سے ایک اچھائی کا انتظار کرتے ہو، ہم بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کا عذاب آئے ہمارے طرف سے یا اپنی طرف سے. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں. ان کو کہو خرچ کرو، خوشی یا غم سے تمہارا، خوشی یا زبردستی ناخوشی سے تمہارا خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا. فاسق لوگ ہو. اللہ پاک ان کے قبول اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو سستی کر کے آتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے. تو ان منافقوں کے بارے میں، ان کے مال اور اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، اس کو دیکھ کر تم تعجب نہ کرنا. اللہ پاک اس کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دیتے ہیں دنیا کی زندگانی میں. ہر وقت ان کو ڈر رہتا ہے میرے مال کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. ہر وقت وہ سہمے رہتے ہیں. یہ بھی عذاب ہے کہ ہر وقت مال کی فکر کرنا کہ گھٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اور کوئی چیز لگ نہ جائے اس کو. تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی عذاب میں رہیں اور اسی طرح کفر کے ساتھ ان کی روح نکلے. اللہ حفاظت کرے ہماری. آگے یحلفون باللہ انہم لمنکم، کچھ اور ہدایتیں ہیں. کچھ کافر تم کو صدقے کے بارے میں، منافق لوگ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیا، دوسروں کو دیا. ان کو دیا جائے تو خوش، نہیں دیا جائے تو غصے. حالانکہ اللہ رسول جو دیں اس پر خوش رہنا چاہیے. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ بولنا چاہیے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ ان کا حق نہیں، وہ فقراء کا حق، مساکین کا حق، محنت کرنے والوں کا حق، مؤلفۃ القلوب کا حق، غلاموں کو چھڑانے اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے. یہ 8 انواع ہیں جہاں صدقہ زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے. یہ اللہ نے فکس کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں. کچھ کافر تمہارے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں کہ محمد کے کان بہت بڑے بڑے ہیں، وہ ہماری سب باتیں سن لیتا ہے.
یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے، کہو کہ وہ جو سنتے ہیں اور تمہاری اصلاح کرتے ہیں وہ بھی خیر ہے تمہارے لیے۔ محمد تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مومنین کی باتوں پر بھی یقین کرتے ہیں، اور تمہارے لیے رحمت ہے محمد کا وجود، تو محمد کے وجود کو رحمت سمجھو، رسول اللہ کو تکلیف نہ دو، جو اس رسول کو تکلیف دیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے، اللہ رسول کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے اگر ان میں ایمان ہے۔ جانتے نہیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کو جہنم کا عذاب ہوگا، پڑا رہے گا اس میں، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق اور ہپوکریٹ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی باتیں ظاہر کر دے۔ ان سے کہیے ڈرتے رہو، اللہ بھی تمہارے دل کی بھید اور چھپا ہوا کفر ظاہر کرتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھیں تو کہتے ہیں جی ہم تو صرف ایسی ہی بات چیت کر رہے تھے اور جوک کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ پوچھو ان سے، ارے اللہ اور اس کی باتوں اور رسول کی مذاق اڑاتے تھے، یہ بھی کوئی مذاق اڑانے کی چیز ہے؟ ان سے کہو کہ تم ایسے جھوٹے موٹے ایکسکیوز اور بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں کی ایک جماعت کو معاف کریں تو دوسری جماعت کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد، منافق عورتیں، یہ سب ایک کی چال ایک ہے، بعض جیسے ہی ہیں، سب ایک قسم کے ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اپنا ہاتھ مٹھی بند کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، کنجوس مکی چوس ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ منافق ہی اصل فاسق ہیں اور بدچلن ہے۔ اللہ نے منافق لوگوں کو وارننگ سنا دی ہے، منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، کافروں کو بھی جہنم کی آگ کی وارننگ سنا دی ہے، پڑے رہیں گے اس میں۔ وہ آگ ان کے لیے بس ہے، اللہ کی لعنت پھٹکار ہے ان پر، ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ ان کا حال تو پہلوں جیسا ہے، جو تم سے زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ مال والے تھے، زیادہ اولاد والے تھے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی تمہارے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی چلتے ہو ان کی جیسی چال۔ لیکن ان کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گئے تھے، وہ خسارے میں پڑ گئے تھے۔ ارے تم نے خبریں نہیں سنی تم سے پہلوں کی، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی، اور جو بستیاں الٹ دی گئی تھیں ان کی؟ ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف احکام اور دلائل لے کر آئے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنا ظلم کرتے تھے، وہ چوز کرتے تھے کفر کو، وہ پسند کرتے تھے شرک کو، وہ پسند کرتے تھے برائیوں کو، اس لیے خدا کا عذاب ان پر آیا۔ ہاں دوسری طرف ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، رفیق ہیں اور محبت رکھنے والے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ برابر دیتے ہیں، اللہ رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ خوب رحم کرے گا، اور یہ بے شک اللہ جو ہیں زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہو گے اس میں، اور ایسے مکانات جو بالکل صاف ستھرے پاکیزہ عمدہ، جو جنت عدن ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہوں گے۔ اور سنو، اس سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی اور خوشی ہے، یہی بڑی کامیابی اور سپریم سکسیس ہے کہ یہ گھر اور مکان اور حوریں اور کھانا پینا یہ تو ایک نعمت ہے، لیکن ان سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ یعنی اللہ ہم کو کہہ دیں کہ میرے بندو میں تم سے خوش، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے خوش ہوں، کتنی بڑی بات۔ تو جنت میں اللہ کہیں گے کہ میں تم سے خوش، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وہاں جانے کے بعد یہ پروانہ ملے گا، یہ پروانہ سب سے بڑی نعمت ہے جی۔ عجیب بات، کسی کو وہاں جا کر ملے گا اور کسی کو یہیں دنیا میں مل گیا۔ صحابہ کے لیے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے خوش، اللہ ان سے خوش۔ کیا شان ہے صحابہ کی کہ اللہ نے رضا کا پروانہ یہیں پر دے دیا ان کو، کیونکہ انہوں نے قربانیاں اتنی دی تھی۔ محمد الرسول اللہ کا وہ سہارا بن گئے تھے، بازو بن گئے تھے، ایک ایک حکم کیا، ایک ایک اشارے پر وہ بالکل چل پڑتے تھے، کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، حضور کے منشا کو سمجھتے تھے، حضور جیسا چاہتے تھے ویسا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کا وہ اونچا مقام۔ آج تو لوگ پسو پیش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں کروں نہ کروں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، صحابہ کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے صحابہ سے اللہ بالکل خوش ہو گئے۔ ہم بھی اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ اس دنیا میں ہی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک درود میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعدہ ابدا۔
حضور پر درود بھیجیے اور مجھ سے ایسے خوش ہو جائیے کہ پھر آپ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوں، غصہ نہ ہو۔ تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہر مومن مرد عورت کو کرنی چاہیے کہ میرے اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ خوش ہو گئے، سب سے بڑی نعمت مل گئی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے بس اب 2 رکوع رہ گئے ہیں، یہ سورہ برات کے 9 رکوع ہو گئے، 10واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کفار اور منافقین کے ساتھ لڑائی کرو، جب لڑائی میں آئیں موقع ہو، اور سختی کرو ان پر، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، حالانکہ وہ کفریہ باتیں بولے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسے کام کرنے کے ارادے کیے جو ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ ان کو ضد صرف یہی تھی کہ ان کو اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، بہت مال دیا ان کو، اس لیے وہ بجائے ماننے کے الٹا اور شرارتیں کرتے ہیں۔ اب اگر یہ منافق ہپوکریٹس توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر پیٹ پھیر کر جائیں اور نہ مانیں تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا نا، اگر ہم بعض کو عذاب دیں تو بعض کو معاف کریں گے۔ بہت سے منافقوں نے توبہ کر لی تھی، سچے پکے مسلمان بن گئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ نعفو عن طائفۃ ان نعفو عن طائفۃ منکم، تو معاف بھی کر دیا تھا۔ تو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو آج بھی اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ ان کو اللہ دعوت دے رہے ہیں، سدھر جاؤ، آ جاؤ، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، پچھلی ساری زندگی معاف کر دوں گا، کچھ بھی نہیں پوچھوں گا تم کو، سب معاف کر دوں گا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں اگر نہیں کی توبہ انہوں نے، پھر دردناک عذاب ان پر آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں خوب صدقہ کروں گا، نیک بنوں گا، لیکن جب اللہ نے مال دیا کنجوس بن گیا، مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اور زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، تو اللہ نے اس پر اس کے قلب میں نفاق ڈال دیا قیامت کے روز تک، وعدہ خلافی کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جانتے نہیں کہ اللہ سیکرٹ اور راز کی باتیں اور کھلی ہوئی بھید کی باتیں اور سیکرٹ میٹنگ مشورے سب جانتے ہیں، اور اللہ علام الغیوب ہیں۔ یہ منافق ہپوکریٹ تو ایسے ہیں کہ کوئی بیچارہ مسلمان خوب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو بھی تانا دیتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت اپنی محنت کی کمائی مٹھی بھر لا کر دیتا ہے اس کی بھی مذاق کرتے ہیں۔ خدا ان کی مذاق کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان منافقوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کرو کہ نہ کرو سب برابر ہے۔ اگر 70 مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضور نے کہا واللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 سے زیادہ پر اللہ معاف کر دے گا تو میں ان منافقوں کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ یہاں بیٹھ کر دعا کرتا، لیکن اللہ نے یہ جو کہا ہے 70 مرہ، یہ صرف کثرت کو سمجھانے کے لیے کہ بہت بہت دعائیں مغفرت کرو گے پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرنے گا، کیونکہ یہ ضدی ہیں، اڑے ہوئے ہیں، کیسے ان کی معافی ہو۔ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ بس اب پورا ہونے کو آیا پارا۔ فرمایا جو لوگ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہے تھے وہ اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ کہنے لگے یار گرمی بہت ہے یار، ایسی گرمی میں بھی کوئی سفر میں جاوے جہاد میں؟ ان کو کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سہارا ڈیزرٹ کی گرمی سے زیادہ تیز ہے۔ کاش کہ ان کو کچھ سمجھ ہوتی، ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ یہ سزا ہے، جو کچھ ان کو مل رہا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے، وہاں جا کر کے دوزخ کا جو عذاب ہوگا انہی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا۔ دیکھیے میرے پیارے، اگر خدا آپ کو اس غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس لے گیا مدینہ ان کے ایک گروپ کے پاس، اور پھر وہ تم سے آئندہ کسی جہاد میں جانے کی اجازت مانگیں تو آپ ان کو ہرگز اجازت مت دینا۔ ان کو کہنا اب تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد میں نہیں نکلو گے اور کسی دشمن کے ساتھ نہیں لڑو گے، تم پہلی بار بیٹھنے پر خوش رہے تو اب بیٹھنے والوں کے ساتھ پیچھے بیٹھتے ہی رہو۔ اور سنیے، ان میں سے کوئی منافق مر جاوے تو کبھی بھی اس کا جنازہ مت پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے مت رہنا، انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا ہے اور فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ منافق تو حضور جانتے تھے نا، تو حضور کو کہا تھا کہ بھئی یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہمارے لیے تو ہم تو نہیں جانتے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی مشرک ہو تو اس کا جنازہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی مرتد ہو گیا تھا تو اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس نے علی الاعلان اپنا کفر ڈکلیئر کیا تھا۔
لیکن اگر کوئی نے علل اعلان کفر نہیں کیا تھا، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بھلے اس کی اندر کچھ گڑبڑیں ہوں، حرکتیں ہوں، سسپیشس ہو، پھر بھی اگر وہ مر جائے ہم تو پڑھیں گے اس کا جنازہ۔ لیکن حضور کو حکم تھا کہ بھئی تم کو تو ہم نے وحی سے بتا دیا کہ فلاں 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 پن پوائنٹ نام کے ساتھ منافق ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے، آئندہ مت پڑھنا۔ حضور نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا پڑھ لیا تھا، اور عمر روکنے کے لیے آئے تھے کہ مت پڑھو، پھر بھی حضور نے کہا عمر ہٹو۔ اللہ نے کہا استغفر لهم 70 مرہ، مجھے اختیار دیا ہے استغفر لهم ولا تستغفر لهم، میں پڑھ لیتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے جنازے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے کا، لیکن اس کی قوم کے 1000 آدمی کلمہ پڑھ لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضور نے جب اس کا جنازہ پڑھا تو اس کی قوم کے 1000 آدمیوں نے کہا کہ بھئی دیکھو پوری زندگی اس نے مخالفت کی، پھر بھی جب یہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے جنازے میں حضور کی یہ حکمت تھی، اللہ پاک نے وہ پڑھنے تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ آیت اتار دی، جو ہو گیا ہو گیا، اب کہ کسی منافق کا جنازہ مت پڑھنا۔ یہ ہوئی بات۔ آگے فرمایا ولا تعجبک اموالهم واولادهم، ان کے مال اولاد دیکھ کر سرپرائز اور تعجب میں مت پڑ جانا، اللہ ان کو اس کے ذریعے عذاب دینا، پہلے بھی کہا۔ اور جب رسول کے اوپر کچھ صورت اترتی ہے تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آگے کہا لیکن الرسول والذین آمنوا، ان کے کچھ بیان کیا ان کے حال احوال، اور جنات تجری من تحتها الانہار، نیک لوگوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہتے ہیں دیہات والے بھی عذر کرنے کے لیے آئے تاکہ ان کو اجازت ملے، اور پیچھے رہے وہ جنہوں نے اللہ رسول کو جھوٹ کہا تھا، اور ان کا کچھ حال بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا جو بیچارے ضعیف تھے، بیمار تھے، جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کا نہیں تھا، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں جب وہ اللہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان پر بھی نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری دیں، آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری کی چیز نہیں، تو بیچارے پیٹ پھیر کر چلے، اور ان کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو بہہ رہے تھے، غمگین تھے کہ ان کے پاس کچھ خرچ کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ پاک ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ ناراض ان منافقوں سے ہے کہ جنہوں نے غنی ہونے کے باوجود آپ سے آ کر اجازت مانگی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ پیچھے رہنے والی عورتیں جو تھیں مدینے میں، ان عورتوں کے ساتھ وہ بھی عورت کی طرح نامرد بن کر کے رہیں۔ خدا نے بھی ان کے دل پر مہر لگا دی، اب انہیں کچھ سوجھ نہیں آئی، بس اس پر پارہ ختم ہوا۔ یعتذرون الیکم سے کل پڑھیں گے۔ معاف کرنا، بات لمبی ہو گئی، لیکن سورہ انفال سورہ توبہ ہے ہی ایسی، اللہ نے اس میں بڑے زبردست احکام بھی بیان کیے ہیں، اور منافقوں پر اللہ بہت ناراض ہیں، بہت غصے ہیں۔ اللہ اتنے غصے میں بات نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بڑے غصے میں اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ سورہ توبہ ہے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو سورہ فاضحہ کہا کرتے تھے۔ یہ رسوا کرنے والی ہے، منافقوں کو کھول دیا ہے اس نے۔ اللہ پاک نفاق سے بچائے، نفاق سے بچائے۔ اس وقت بھی امت میں بہت منافق ہیں جو امت کا، مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی بچائے، ہمیں بھی ایسی منافقانہ حرکتوں سے اللہ حفاظت، سچا پکا مخلص مسلمان بنائے اللہ کا خوف اللہ ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جہاں قربانی دینے کا موقع آئے، محنت کرنے کا موقع آئے، وہاں محنت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔